ہو گئے اللہ سے دور اور اس سے تعلقات اب قائم نہ رہے یا کمزور ہو گئے تو اب مانگتے ہو تو دیر لگتا ہے، دیر ہوتی ہے، تو ہم کیا طریقہ اختیار کرتے؟ یار اپنے سے تعلقات کمزور ہے، اپنے تعلقات کمزور ہے، ابھی مانگیں گے تو پتہ نہیں راضی ہے کہ ناراض ہے، دے گا کہ نہیں دے گا، تو کیا کرتے؟ چلو اس کے کسی دوست کو پکڑے، ایسے دوست کو پکڑے جو 70 سال تک رات رات پر جا کر اس کو مناتا رہا ہو اور اپنا سنجر چھوڑ کر 90 لاکھ کو کلمہ پڑھاتا رہا ہو، اپنی اولاد کی فکر نہ کرتے ہوئے اس کی مسجدیں بناتا رہا ہو، اپنا گھر نہیں بنایا کبھی اس کی محبت میں، ایسی قربانی دیتا رہا ہو۔ جا کے دیکھ لو اجمیر شریف میں، آپ کو اجمیر شریف میں غریب نواز کی بنائی ہوئی مسجدیں تو نظر آئے گی لیکن غریب نواز کا خود کا کوئی مکان نظر نہیں آئے گا۔ اتنے مخلص لوگ تھے جنہوں نے اللہ کے گھر بنائے، اپنے گھر نہ بنائے، خدا کے گھر کو آباد کرنے کے لیے اپنے گھر اجاڑ دیے، اتنی محنت کی کہ 60 سال تک کے یاد ہی نہیں رہا کہ مجھے شادی بھی کرنا تھا۔ 60 سال تک تبلیغ میں دعوت کے کام میں مصروف ہے کہ مجھے شادی بھی کر۔ ایک دن خواب میں رسول اللہ کے کہتے ہیں بیٹا معین الدین شادی تو کر، 60 سال کا ہو گیا، میری سنت تو ادا کر تاکہ تیری نسل صبح اٹھے تو آپ کیا سنتے؟ ہاں میں تو یہ بھول ہی گیا تھا کہ مجھے شادی بھی کرنا ہے۔ پھر 60 سال کی عمر میں شادی کی اور پھر کیا شادی ہوئی؟ ادھر غریب نواز کو حضور کہتے ہیں شادی کر، ادھر ان کے سسر سے کہتے ہیں اپنی بیٹی کا رشتہ اس کے ساتھ طے کر۔ یعنی رشتہ بھی رسول اللہ طے کرتے ہیں۔ جو دین کے نام پہ مر مٹتے ہیں ان کو مرتبے کہہ دیے جاتے ہیں۔ تو ہم نے سوچا ہم گندے نکمے کمینے گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہم ہاتھ اٹھائیں گے، سننا سب کی ہے لیکن دیر بھی ہو سکتی ہے، تاخیر بھی ہو سکتی ہے، ہم نے کرتوت بھی ایسے کیے، ناراض بھی ہو سکتا ہے۔ دعا مانگیں گے تو کئی دعا کی بجائے اللہ اکبر پتھر نہ برسنے لگے، ممکن ہے۔ نعمت مانگیں گے زحمتیں نہ اترنے لگے، ناراض ہو تو پھر غضب کے انداز بھی کچھ ہو سکتے ہیں۔ رحمت والا ہے تو غیرت والا بھی ہے، مایوس کرنے نہیں آئے۔ ہم کیا سوچے چلو پھر کسی دوستوں کو پکڑے، تو پھر نبی پاک نے ہمیں محروم نہیں کیا۔ ہندوستان کفرستان تھا، یہاں اپنے بیٹوں کو بھیجا، یہاں اپنے شہزادوں کو بھیجا۔ دیکھو میرے پاس مدینے آنے میں دیر لگے گی، دور رہو گے تو میں اپنے بیٹے بھیج دیتا ہوں، کوئی اجمیر شریف میں سوئے گا، کوئی کلیئر شریف میں سوئے گا، کوئی دلی میں سوئے گا، کوئی اندور میں سوئے گا، کوئی رتلام میں سوئے گا، اللہ اکبر، کوئی کچوچا میں سوئے گا۔ میرے بیٹے بھیج رہا ہوں جس سے قریب کا تمہارا جو ہے وہ معاملہ ہو، یعنی جہاں وہاں پہنچ کے کہنا جیسے خواجہ دلا دو۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ وہ خدا ہو گئے، ارے قبر میں ہے، یہی ثبوت ہے کہ وہ خدا نہیں ہے۔ اگر خدا ہوتا تو قبر میں کیوں جاتے؟ ہم ان کو خدا نہیں مانتے، خدا کے بندے مانتے۔ ایک بات بتاؤں، یہ بات تو وہ قسم، یہ مائک ہے کیسا دکھ رہا ہے؟ کلر کیسا ہے؟ جیسا دکھ رہا ہے بتاؤ بھائی، سلور ہے نا؟ میں نے پکڑ لیا، مطلب گرم بولو، بات سمجھ میں آ رہی کہ اوپر سے جا رہی ہے؟ سمجھ میں آتی ہے؟ کچھ لوگ کہتے ہیں مولانوں کی بات سمجھ میں نہیں آتی، لیکن میں کوئی بڑا مولانا نہیں ہوں، کوئی بڑا مقرر نہیں ہوں، فقیر آدمی۔ سمجھ میں آئے گی میری اگر سمجھ میں آ رہی میری بات؟ سب کے سمجھ میں آ رہی؟ یہ جلاتا نہیں، یہ ہے اس کا کلر سلور۔ اس کا میں نے اٹھایا اور ڈال دیا آگ میں، 10 گھنٹے رہا یہ آپ کی صحبت میں، باہر نکالا، کلر کیسے ہوگا؟ بولے بھائی اس کا کلر تو سلور ہے لیکن وہ لال چکا کیونکہ وہ آپ کی دوستی میں گھنٹوں گزار چکا، اس لیے آپ کا رنگ اس پر چڑھ گیا، تو یہ ہو گیا کیا؟ آگ کی طرح۔ بولو بھائی اس کا کام جلانا نہیں ہے، دیکھو میں پکڑ رہا ہوں، جلا نہیں رہا ہے، لیکن اس کو پکڑیں گے تو بولو بھائی، بولو بھائی، جلائے گا نا وہ، جلائے گا کہ نہیں جلائے گا؟ یا اللہ یہ لوہا نہیں جلاتا، جلانے کا کام تو آگ کا ہے۔ آپ کہیں گے امین القادری ہوش کر، یہ اصل میں آپ کی صحبت میں دوستی میں رہا تو آگ نے اس پر اپنا رنگ چڑھا دیا، تو یہ آگ نہیں ہوا، لوہا لوہا ہی رہا، آگ آگ ہی رہی۔ لوہا کبھی آگ نہیں بن سکتا اور آگ کبھی لوہا ہے نا، لوہا کبھی آگ نہیں بن سکتا اور آگ کبھی لوہا ہی رہے گا، آگ آگ ہی رہے گا، آگ آگ ہی رہے گی۔ آگ کا کام لوہا کیوں کر رہا ہے؟
کیونکہ دونوں میں دوستی ہوگی، دونوں میں دوستی ہوگی۔ آگ نے اپنا رنگ اس پہ چڑھا دیا تو جو کام آگ کرتی تھی یہ کام کون کر رہا ہے؟ بات سمجھ گئے؟ کس وجہ سے؟ صحبت کی۔ کس وجہ سے؟ دوستی کی۔ کس وجہ سے؟ رنگ چڑھا۔ اللہ لوگوں پہ بھی اپنا رنگ چڑھاتا ہے، کہتے ہیں صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغۃ۔ قرآن شریف کیا ہے؟ اللہ کے رنگ میں رنگ جاؤ تو ولی انسانوں میں رہتا ہے، پیدا مٹی سے ہوتا ہے، اس کے بھی ماں باپ ہوتے ہیں۔ کوئی انسان خدا نہیں ہو سکتا اور خدا کبھی انسان نہیں ہو سکتا۔ نہ انسان خدا ہوتا ہے نہ خدا انسان ہوتا ہے۔ اولاد دینا کام خدا کا ہے، انسان کا نہیں۔ رزق دینا کام خدا کا ہے، انسان کا نہیں۔ مردے زندہ کام کرنا خدا کا ہے، انسان کا نہیں۔ اللہ اکبر۔ لیکن انسان جب اللہ کا رنگ اس پہ چڑھ جاتا ہے، صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغۃ، تو آگ کا رنگ لوہے پہ چڑھا تو لوہا آگ کا کام کرنے لگتا ہے۔ تو خدا کا رنگ جب ولی پر چڑھتا ہے تو ولی خدا نہیں ہوتا، خدا بندہ نہیں ہوتا، لیکن اللہ کا رنگ چڑھنے کی وجہ سے وہ خدا والے کام اللہ کی عطا سے کرنے لگتا ہے۔ بیٹا بھی دے، بیٹا بھی دے، روزی بھی دے، بھی دے، اس کا بھی بدل۔ میں نے تو آیت پڑھی سورہ بقرہ پہلے پارے کی آخری آیتوں میں ہے صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغۃ۔ اللہ کے رنگ میں رنگ جاؤ، اللہ کے رنگ سے بہتر کسی کا رنگ نہیں ہے۔ تو اللہ اپنا رنگ، آگ جب اپنا رنگ چڑھا کر کے لوہے پر اتنا اثر دکھاتی ہے، آگ مخلوقوں کے اپنا رنگ چڑھا کر اتنا کمال دکھاتی ہے، تو اللہ کی قدرت کو نہیں مانتے، خدا کی قدرت کو نہیں مانتے۔ اب کہتے ہیں وہ بیٹا نہیں دے سکتے، میں نے کہا بالکل نہیں دے سکتے، لیکن اللہ اگر رنگ چڑھا دے تو پھر سب کچھ دے سکتے۔ اللہ کی